ادھر اسرائیل میں افراتفری ہے، امریکہ میں سرپٹول ہے، تو ادھر ایران پوری طرح سے کمر بستہ ہے۔ ایران نے اپنے ملٹری سٹرکچر میں اب تک کا سب سے بڑا اور اہم بدلاؤ کیا ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی نے ایک ساتھ 6 ٹاپ ملٹری عہدوں پر نئے اور تجربے کار کمانڈرز کی پوسٹنگ کے حکم جاری کیے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سبھی سیکیورٹی فورسز کی کمان سنبھالنے والے سپریم لیڈر نے یہ فیصلہ ملٹری اسٹرکچر کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے لیا ہے۔ اس بڑے پھیر بدل کے تحت سابق یعنی فارمر IRGC کمانڈر محسن رضائی کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اسپیشل ریپرزنٹیٹیو بنایا گیا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز کی سب سے بڑی پوزیشن چیف آف اسٹاف کی ذمہ داری اب میجر جنرل علی عبداللہی کو سونپی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر جنرل کیمارس حیدری کو سیکیورٹی فورسز کا نیا ڈپیوٹی چیف آف اسٹاف بنایا گیا ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے اس بدلاؤ کے ذریعے زمینی اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایک نیا موڑ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نئے ملٹری اسٹرکچر کا سیدھا مقصد اسرائیل اور امریکی حملوں کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہوا یہ بدلاؤ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ تہران کسی بھی بڑے حملے سے نپٹنے کے لیے اپنی پوری تیاری مکمل کر چکا ہے۔ میجر جنرل احمد واحدی کو IRGC کا نیا چیف کمانڈر بنایا گیا ہے، جو پورے ڈیفنس سسٹم کی نگرانی کریں گے۔ وہیں میجر جنرل مصطفیٰ ایزادی کو IRGC کا نیا ڈپیوٹی کمانڈر ان چیف بنایا گیا ہے۔ سمندری مورچے پر امریکہ اور اسرائیل کو کڑا جواب دینے کے لیے IRGC نیوی کی کمان میں بھی بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے۔ ریئر ایڈمرل تنگسیری کی شہادت کے بعد ریئر ایڈمرل علی اوجمائی کو IRGC نیوی کا نیا کمانڈر بنایا گیا ہے۔ ایران کی داخلی سیکیورٹی دیکھنے والی بسیج فوج کی کمان میں بھی بہت بڑا بدلاؤ ہوا ہے۔ میجر جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد حجت الاسلام حسین طائب کو IRGC بسیج کا نیا چیف بنایا گیا ہے۔ ان 6 ٹاپ کمانڈرز کی یہ تعیناتی صاف ظاہر کرتی ہے کہ اپنے کمانڈرز کی شہادت کے باوجود تہران کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ ایران نے بنا کوئی وقت گنوائے اپنی کمان کو پھر سے پوری طرح ایکٹیو کر لیا ہے۔ اس نئے فیصلے سے یہ میسج بھی دنیا بھر میں چلا گیا ہے کہ ایران کسی بھی صورت میں اپنی زمین یا اپنے سمندری راستے پر امریکی اور اسرائیلی دبدبے کو قبول کرنے کے موڈ میں قطعی نہیں ہے۔ اس پوری جنگ اور زمینی حقیقت کو دیکھیں تو ایک بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ اسرائیل میں اکتوبر کے چناؤ اور امریکہ میں 3 مہینے بعد ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن نے 2 بڑے لیڈرز کو ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے سیاسی ہار ہے اور آگے بڑھنا پوری دنیا کے لیے تباہی ہے۔ موساد کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، IDF کے جوان مورچے سے بھاگ رہے ہیں اور امریکی تھاڈ اور پیٹریٹ میسائل ڈیفنس کا اسٹاک 80% تک خالی ہو چکا ہے۔ اور اس کے برعکس یعنی اس کے الٹے ایران نے اپنے افسروں کی شہادت کے بعد بھی نئی ملٹری کمان تعینات کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے پوری طرح کمر کس چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اپنی ہلتی کرسی اور فرضی جیت کا ڈھول پیٹنے کے لیے نتنیاہو اور ٹرمپ پوری دنیا کو ایک خطرناک جنگی آگ میں آگے بھی جھونکے رکھیں گے یا پھر حقیقت کو قبول کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، شکست تسلیم کر لیں گے؟